ایک دیس دیا، ایک ٹکڑا دیا کہ چلو آؤ، تم مانگتے تھے ہم دیتے ہیں، آؤ آؤ، یا میرے دین کو زندہ کرو، ماؤں کو عزت دو، باپ کو وقار دو، بیٹیوں کے سر پہ چادر ڈالو، قاضی عدل کرے گا، بادشاہ رحم دل ہوگا، راتوں کو اٹھ کے رعایا کی خبر لے گا، نوجوان خوددار غیرت مند ہوں گے، بچیاں حیادار پاک دامن ہوں گی، تاجر دیانتدار ہوگا، ذمہ رحم دل ہوگا، غریب خوددار ہوگا، بازار سچائی سے روشن ہوں گے، تجارتیں دیانت سے روشن ہوں گی، عدالتوں میں کوئی ظلم کا اندھیرا نہ ہوگا، ایوان شاہی میں کوئی تکبر کا گزر نہ ہوگا، امیر اور غریب میں محبت ہوگی، سب کی بیٹی سب کے لیے بیٹی ہوگی، سب کی ماں سب کے لیے ماں ہوگی، رات کے اندھیرے میں چلنے والی بچی کو بھی عزت کے لٹنے کا ڈر نہ ہوگا۔ یہ ایک تصور دیا تھا۔ اس پر 6 لاکھ انسان قربان ہوئے، کوئی راوی میں بہہ گئے، کوئی ستلج میں بہہ گئے، کوئی چناب میں بہہ گئے، کوئی بیاس میں بہہ گئے، کوئی کرپانوں کا شکار ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کئی درختوں پر لٹکا دیے گئے، کئی عزتیں نیلام ہو گئیں۔ ہے میں اللہ رحمت علی کی قبر کو پر رحمت اتارے، جس نے اس ملک کا نام رکھا پاکستان، پاک زمین، اللہ اس کی قبر روشن کرے۔ پاک زمین گناہوں سے پاک ہوگی، ظلم سے پاک ہوگی، نافرمانی سے پاک ہوگی، سود سے پاک ہوگی، رشوت سے پاک ہوگی، جھوٹ سے پاک ہوگی، قتل و غارت سے پاک ہوگی، اور ڈاکے سے پاک ہوگی، نفرتوں سے پاک ہوگی، عداوتوں سے پاک ہوگی، فرقہ واریت سے پاک ہوگی، ہر قسم کے جھوٹ سے پاک ہوگی، دھوکے خیانت سے پاک ہوگی، فراڈ سے پاک ہوگی، ایک پاک زمین ہوگی۔ لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ آنکھ کھلنے پر پتہ چلا کہ ظلم ہی ظلم، ظلم ہی ظلم، جھوٹ ہی جھوٹ، خیانت ہی خیانت، تجارت فراڈ بن گیا، عدالتیں ظلم کا اڈا بدلی۔ میرے دیس کا وکیل قاتل کے لیے ایک مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، بے گناہ کو بدھوانے کے لیے جیل میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے دیس کے جج کے قلم کی بولیاں لگ گئیں، میرے دیس کا تاجر کھوٹا ہو گیا، دغا باز ہو گیا، فراڈیا ہو گیا، سود خور ہو گیا، میرے دیس کا مالدار بخیل ہو گیا، میرے دیس کے غریبوں کی بچیاں نیلام ہو گئیں، عزتیں نیلام ہو گئیں۔ ارے میرے دوستو، میں کیا کیا اپنے دکھڑے سناؤں۔ میرے شہر تلمبا میں بازار حسن ہے۔ 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا تو 3 بازار حسن بنائے، ملتان، کیروڑ پکا اور تلمبا۔ تلمبا میرا ہوم ٹاؤن ہے، وہاں سے 3 کلومیٹر میرا گاؤں ہے۔ چند سال پہلے میں ان طوائف بچیوں سے ملنا شروع کیا، ارے میرا جگر پھٹ گیا۔ کس قدر مظلوم ہے گھنگرو باندھ کے ناچنے والی، ارے کون عورت ہے جسم کے سودے کرے، کون سی بچی ہے جو خوشی سے اپنے جسم کو بیچے گی۔ یہ مجھے معاف کرنا، میرے جذبات میرے قابو میں نہیں ہیں، میں دکھی ہو کے بول رہا ہوں، میں مقرر نہیں، میں فریاد۔ ایک آگ ہے جو میرے منہ سے نکل رہی ہے، الفاظ نہیں ہیں، میرے جذبات کی آگ ہے جو الفاظ کے روپ میں آگے جا رہی ہے۔ میں معافی چاہوں گا اگر میں کوئی اونچ نیچ کر جاؤں، میں کوئی سخت جملہ بول جاؤں، میں معافی چاہوں گا۔ میں سو اپنے آپ میں نہیں ہوں، میں اپنے علاقے
انہیں گھنگرو بدانے والے میرے علاقے کے ذمہ دار تھے، جنہوں نے سخاوت نہ کی، ان غریب بچیوں کو پالنے کی بجائے، ان کی شادیاں کرنے کی بجائے انہیں گھنگرو بنا دیا، انہیں اپنی ہوس کی بھیڑ چڑھایا، انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ آج پورے دیش جاؤ کسی ناچنے والی سے خوشی سے ناچ رہے، کسی جسم بیچنے والے سے پوچھو، خوشی سے جسم بیچ رہے، جاؤ پوچھو، ان سے پوچھو جو جسموں کے سودے کرتے ہیں، ان سے پوچھو جو اپنی ہوس کے لیے غریبوں کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، ان سے پوچھو جو اپنی ہوس کے لیے عزت غریب بیٹیوں کو گھنگرو پہنا کر انہیں نچاتے ہیں، ان سے پوچھو جو مال کو حرام کماتے ہیں اور حرام خرچ کرتے ہیں، اور وہ بھول چکے ہیں کہ ایک رب اوپر ہے جو نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ عاجز ہے، نہ غافل ہے، اور اس نے ایک دن بنایا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ بتا دو ان سب ظلم کرنے والوں کو رب دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ کون چھپے گا؟ لا يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معاكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ کیا علم اللہ بتا رہا ہے، کیا ہیبت، طاقت، جلال، کبریائی، جبروت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعها، یاد رکھو تین کا چوتھا اللہ ہے، ولا خمسة الا هو سادسها، پانچ کا چھٹا اللہ ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معاهم، دو ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، پانچ ہو جاؤ، 10 ہو جاؤ، اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے۔ تیرے اندھیرے تجھے چھپا نہ سکیں گے، تیری تنہائیاں تجھے چھپا نہ سکیں گی، تیرے انڈر دا ٹیبل رشوت تجھے اللہ سے چھپا نہ سکے گی، تیرا فائلوں پر غلط سائن کر کے پلاٹ بنا لینا، قبضے کر لینا تجھے اللہ سے چھپا نہ سکے گا۔ بہت طاقتور، ان القوت للہ، قل ان الامر كله لله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ وہ اللہ، وہ اللہ، وہ اللہ جو نیند اونگ سے پاک ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ واپس آؤ، اللہ اس کے رسول کی چھاؤں میں آؤ، اللہ اس کے رسول کی چھاؤں میں آؤ، غلط راہوں سے واپس آؤ۔ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے ساری کائنات چلی جائے، سستا سودا ہے۔ اللہ ملا سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا۔ ارے اللہ پر اپنا سب کچھ لگاؤ، بچ جاؤ گے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز پیر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ بھائیو بھائیو، اللہ کو اپنا بناؤ، یہ قرآن کا پیغام ہے، اللہ کو اپنا بناؤ، یہ قرآن کی صدا ہے، اللہ کو اپنا بناؤ، یہ میرے نبی کی صدا ہے، اللہ کو راضی کرو، یہ میرے نبی کے صحابہ کی صدا ہے، اللہ کو راضی کرو، یہ میرے نبی کے گھر کی صدا ہے، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کو پانے کے لیے ہر کربلا سے گزر جا، ہر آگ و خون کے سمندر سے گزر جا، پر اللہ کو ناراض نہ کر، اللہ کو ناراض نہ کر۔ وہ ملا، سب کچھ ملا، وہ نہ ملا کچھ نہ ملا۔ فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی، عورت کمزور، اوپر نوکرانی اور کمزور، باندی اور کمزور، زر خرید۔ فرعون کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ہو گئی ہے۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی، ایک ساتھ چلتی، تینوں حاضر۔ ایک بہت بڑے کڑاہ میں تیل ڈالا، اس کے نیچے آگ جلائی، تیل کھولنے لگا، جب
खोलने लगा तो उसने कहा अब बोल, इधर ये आग है, दहकता हुआ तेल, और इधर सोने और चांदी का ढेर। अगर मुझे रब मानेगी तो सोना चांदी तेरे ऊपर कुर्बान है, अगर मूसा के रब को रब मानेगी तो इस आग में पहले तेरी बेटियों को डालूंगा, फिर तुझे डालूंगा। ऐ आशिक हो में इश्क कमा में दिल रखें वांग पहाड़ा हो, सह सह बदियां हजार उलामे कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जय चुक सूली दिते जड़े वाकिफ कुल इसरारा हो, सजदियों सिर चाई नबा हो, थोड़े काफिर कहन हजारा हो। आशिक सोई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दे मन्ने, सिर नू जोड़े ते मुख ना मोड़े, बमें 100 तलवारां खन्ने। सच्चा इश्क हुसैन अली दबाहु, सिर दिते ते राज न भन्ने। इश्क की जुबान और है बेखतर कूद पड़ा आतिश इश्क में नमरूद, अक्ल महव हैरत है तमाशा लबे बाम हमी। इश्क ते आतिश दोहें बराबर अते इश्क दा ताओ तखड़ा। अरे अल्लाह तुम्हें आशना कर देता, अपने इश्क का जायका चखा देता। और बांदी ने कहा फिरौन 2 है ना, मेरी 100 होती तो अल्लाह पे एक एक करके कुर्बान कर दे। चल जला, आज इश्क और ईमान का इम्तिहान है, जला। मेरा ताजर 10 रुपए पे झूठ बोलता है, ये ईमान वाली कह रही जला मेरी बच्चियों को। उन्हें बड़ी बच्ची को घसीटा, वो तो देख रही कि वो आग वो तेल। उन्हें कहा अम्मा अम्मा, अरे मैं तो बाप हूं, मां नहीं हूं। आप बाप हैं, मां नहीं है। मेरे अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की तशबीह मां से दी है, बाप से नहीं दी, बाप से नहीं दी। जो माएँ मेरी बात सुन रही हैं तो सब्र करो। है मैं कतर गया जमात में, मेरे दर्द हुआ, मैं हॉस्पिटल गया, इमरजेंसी से गुजरा। एक बच्चा छोटा सा 2 साल का, वो तड़प रहा था और उसकी माँ उसको यूं देख रही थी। मैं देखो मैं अब भी रो पड़ा हूं, मुझे नहीं पता वो कौन थी, कोई अरबी होगी। वो उसको ऐसे देख के रो रही थी, खामोश। जो उसके चेहरे पर दर्द था, अल्लाह की कसम हजारों सफ़े भर दूं, बस माँ के दर्द को पेश नहीं कर सकता, जो उस दर्द से अपने बच्चे को तड़पता देख रही थी। इमरजेंसी में तो मैं तो इमरजेंसी से गुजरा, एक नज़र मेरी उस खातून पर पड़ी और मेरा कलेजा अब भी कट रहा है और मैं अब भी रो रहा हूँ। 15 साल इस बात को हो चुके हैं। ये माँ है, ये माँ है। इस माँ का एक बोल बच्ची को बचा सकता है। और वो कह रही माँ जी मुझे बचा लो, मुझे बचा। और ने उसको घसीटा। माँ ऐसे सब्र की, पहाड़ों में क्या सलाबत और शिद्दत है जो आज उस माँ ने अपने ईमान की शिद्दत को बताया। पहाड़ों में क्या इस्तिकामत है जो आज इस बांदी ने अपनी इस्तिकामत को दिखाया और अल्लाह को बताया कि अल्लाह तेरे नाम पे यूं कुर्बान हुआ जाता है। पाकिस्तान की औरतों को बताया कि अल्लाह के नाम पे कैसे कुर्बान हुआ जाता है। वो चीखती रह गई और माँ सब्र की तस्वीर खड़ी रही और उसने डाला, मछली की तरह तली गई। अब उधड़ गया उसका सारा गोश्त और हड्डियां तैरने लगी। फिर उन्होंने छोटी बच्ची को उठाया। छोटी बच्ची तो पता भी नहीं था उस बेचारी को, वो तो गोद में थी। उसकी तो आह भी ना निकली। पहली तो कुछ चीखती चिल्लाई, उसकी तो आह भी ना निकली और वो तली गई। अम्मा की बारी आई, अम्मा की बारी आई। उसने एक अजीब बात कही। क्या फिरौन एक बात मेरी मानोगे? क्या? अरे अल्लाह के वास्ते अल्लाह की तरफ आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कब तक जिंदा रहोगे? कब तक धोखे दोगे? कब तक फ्रॉड करोगे? कब तक शराबें पियोगे? कब तक मुंह काले करोगे?
کب تک سود رشوتوں میں گندگی میں گٹر میں زندگی گزارو گے؟ آؤ آج شب قدر ہے، اللہ کرے ہو، میں دعوت نہیں کرتا ہوں، اللہ کرے ہو آج دروازے کھلے ہیں، آؤ معافی مانگو اور لے جاؤ، مغفرت لے جاؤ، جنت لے جاؤ۔ فرعون ایک بات مانو گے؟ تو کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیاں کہیں کٹھی دبا دینا، پھینک نہ دینا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی کرے، کود گئی۔ پوچھو ماؤں سے، میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا جیسے اچانک یاد آ گئی۔ 40-45 سال پیچھے چلا گیا، مجھے بخار شدید ہوا، میرے باپ گھر پر نہیں تھے، گئے ہوئے تھے۔ ساری رات میری ماں میرے سرانے بیٹھی، سوری رات مجھ سے بولا نہیں جا رہا، وہ بلاتی میں بول نہیں سکتا تھا، پتہ نہیں میں کیوں نہیں بول پا رہا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، 10-12 سال میری عمر تھی۔ ساری رات میری ماں میرے سرانے پر ایسے بیٹھے رہی، بت بن کے بیٹھی رہی۔ ہاں یہ اللہ محبت ڈالتا ہے، یہ اللہ محبت ڈالتا ہے، اور اسی پر یہ محبت قربان ہو رہی ہے، اسی پر یہ محبت قربان ہو رہی ہے۔ تینوں کی ہڈی انہوں نے دفن کر دی۔ 2000 سال کے بعد میرے نبی اور موسیٰ علیہ السلام میں 2000 تقریباً، یہ تقریباً کی بات ہے، تحقیق کی بات نہیں ہے، کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم معراج پہ تشریف جا رہے، بیت المقدس اترے، جب براق بیت المقدس کے اوپر آیا تو ادھر سے مصر قریب ہو جاتا ہے، تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ اللہ اپنے نام پہ مرنے والوں کو مرنے نہیں دیتا، پیسے پہ مرنے والے مر جاتے ہیں، عزتوں پہ مرنے والے مر جاتے ہیں، کرسیوں پہ مرنے والے مر جاتے ہیں، نوٹوں پر مرنے والے مر جاتے ہیں، جانوروں کی طرح مر جاتے ہیں۔ اللہ کے نام، اللہ سے بڑا قدردان کوئی ہے؟ کوئی اللہ سے بھی بڑا قدردان ہے؟ اے ہے جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ کہ یا رسول اللہ فرعون کی باندی کو اس کی بچیوں سمیت فرعون نے جلا دیا تھا، اور ان تینوں کی ہڈیاں جہاں دفن کی گئی ہیں، جس دن دفن کی گئی تھیں اس دن سے یہ جنت کی خوشبو اٹھ رہی ہے، اٹھ رہی ہے، اٹھ رہی ہے، سارے عالم میں پھیل رہی ہے، سارے عالم کو معطر کر رہی ہے۔ ہمارے تو وہ ناک نہیں کہ سونگھ سکیں، میرے نبی کو تو اللہ نے یہ طاقت دی کہ آپ نے 2000 سال سے اٹھنے والی خوشبو کو محسوس فرمایا۔ یہ اللہ کے نام پر قربان ہونے والوں کی داستان ہے۔ اللہ کو پالو، اللہ کو پالو، اللہ کو پالو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش نے پکڑ لیا، سولی پہ چڑھانے لگے، 40 نیزے باز اور کھجور کے اوپر لٹکایا ہوا، نیزے اٹھے تو اس وقت میں شعر کہے وَقَدْ خَيَّرُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ وَقَدْ حَمَلَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِ وَمَا بِي حَذَارُ الْمَوْتِ إِنِّي لَمَيِّتٌ وَلَكِنْ حَذَارِي جَحْمُ نَارٍ مُلَفَّعِ وَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا وَلَا جَزْعًا إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجِعِي فَذَا الْعَرْشِ صَبِّرْنِي عَلَى مَا يُرَادُ بِي فَقَدْ قَطَعُوا لَحْمِي وَقَدْ آسَمَتْ مَعِي۔ ارے شعر و شاعری سکون کے ساتھ ہوتی، ویسے نہیں ہوتی۔ 40 نیزے نظر آ رہے ہیں اور خبیب نیزے پر کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کافر بن جاؤ تو تیری جان بخشی کر دیں گے، اور میں کہہ رہا ہوں موت کو گلے لگانا کفر کو گلے لگانے سے زیادہ آسان ہے۔ اے میرے رب یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں، ایک مجھے صبر دینا، ایک میرا حوصلہ نہ چھیننا، میں تیرے نام پہ مرنے لگا ہوں۔ جب وہ نیزے اٹھائے تو ان کا منہ قبلے کی طرف، تو ابو سفیان کہنے لگے اس کا منہ قبلے سے ہٹاؤ، قبلے کی طرف پیٹ کر دو، جیسے میری پیٹ۔ اب کھجور کا تنا ایسے گاڑا ہوا تھا تو اس کو ہلا کر یوں کیا، اور اس حرکت میں جب موت کی دستک سن رہے ہیں پھر 2 شعر کہے ما ان ابالی حین اقتل مسلمہ،
अला अय्य जंबिन कान लिल्लाहि मसरई वज़ालिक फी ज़ातिल इलाहि व इन यशा यबारिक अला औसाल शल्बिन मुमज़्ज़ई। अबू सुफियान तू की जानदा वे मेरा रब सिर्फ किबले वाले पासे। ओ पागल, तू क्या समझता है मेरा रब सिर्फ किबले वाले पासे? अरे ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। अरे जिधर मैं मुंह करूंगा मेरा अल्लाह मेरे सामने होगा। मैं आगे देखूं मेरा अल्लाह, मैं पीछे देखूं मेरा अल्लाह, मैं दाएं देखूं मेरा अल्लाह, मैं बाएं देखूं मैं अपने अंदर देखूं मेरी रग रग में अल्लाह है, मेरी बोटी बोटी में अल्लाह है, मेरे खून के कतरे कतरे में अल्लाह है, मेरे रोंगटे रुएं रुएं में अल्लाह है, मेरे खाल खाल में अल्लाह है। मेरा अल्लाह पत्तों में अपनी कुदरत दिखा रहा, जर्रात में अल्लाह अल्लाह, पहाड़ों की चोटियों पे अल्लाह अल्लाह, दरिया की मौजों में अल्लाह अल्लाह, समंदर के बुलबुलों तुग़यानियों में अल्लाह अल्लाह, सूरज की एक एक शुआ में अल्लाह अल्लाह, चांद की एक एक किरण में अल्लाह अल्लाह, तारों की झिलमिलाहट में अल्लाह अल्लाह, अब फैले हुए आसमान के वसतों में अल्लाह अल्लाह, धरती पर, आकाश पर, सहराओं पर, दरियाओं पर, मैदानों पर, पहाड़ों पर, जंगलों में अल्लाह ही अल्लाह है। चल कर मेरा मुंह मशरिक की तरफ, मेरा अल्लाह सामने, फेर दे मगरिब की तरफ, मेरा अल्लाह सामने, फेर दे शमाल की तरफ, मेरा अल्लाह सामने, फेर दे जनूब की तरफ, मेरा अल्लाह सामने, कर दे जमीन की तरफ, मेरा अल्लाह सामने कर। मुझे जिधर मुंह करके मारोगे मेरा अल्लाह मेरे सामने है, और वो चाहेगा तो बोटी बोटी में बरकत देगा। जो इन नेज़ों की अनियां यहाँ लगी, आखिरी बात, ऐ मेरे रब, मेरे हबीब, मेरे नबी को मेरा सलाम पहुंचाए, मेरे नबी को मेरा सलाम। कभी हम भी तुम में भी चाहत, कभी हम भी तुम में भी राहत, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी अल्लाह से बड़ी यारी होती थी। आज 27 की रात है, वहां तो गुजर गई, 5 किलोमीटर तक सफ़ें बनी होती, रब 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 पुकारा जा रहा होता है, आवाज़ों पर जाती है, इंशाल्लाह कबूल भी होती होगी, लेकिन किसी और अंदाज में कबूल हो रही है। उस अंदाज में कबूल नहीं हो रही कि हमारी रात पर दिन चढ़ जाए, हमारी शाम पे सवेर आ जाए, हमारी खिज़ां पे बहार आ जाए, उस तरह की कबूल नहीं हो रही। खुबैब, ए अल्लाह मेरे नबी को मेरा सलाम पहुंचा। एकदम जिब्रील मस्जिद नबवी में उतरे, आप मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, घर में नहीं थे, मस्जिद में थे। क्या या रसूल अल्लाह, खुबैब आपको सलाम पेश कर रहे हैं, उन्हें कुरैश ने कत्ल किया। मेरे नबी ने कहा अलैका सलाम या खुबैब, अलैका सलाम या खुबैब, अलैका सलाम या खुबैब। खुबैब तेरा नबी भी तुझे सलाम पेश करता है, खुबैब तेरा नबी भी तुझे सलाम पेश करता है, खुबैब तेरा नबी भी तुझे सलाम पेश करता है। अरे मेरे भाइयों बहनों, अरे ऐसे मरो कि अल्लाह के नबी के सलाम आए, ऐसे ना मरो कि जमीन आसमान कहीं जान छूटी दफा हो गया, ऐसे मरो कि जमीन भी रोए आसमान भी रोए, ऐसे मरो कि अल्लाह का अर्श खुशी से झूम रहा हो। हाय 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 हाय। साद बिन मुआज का इंतकाल हुआ, आप मस्जिद में थे तो जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह कौन फौत हुआ है, आपके सहाबा में कौन फौत हुआ है? आपने कहा क्या हुआ? कहा साद बिन, आपने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह का अर्श खुशी से झूम रहा है। ओ मेरे भाई, अरे ऐसे ना मरना कि आसमान से कोड़े बरसें, ऐसे ना मरना कि रग रग में रूह को तड़पा के निकाला जाए, ऐसी मौत मांगो। या रसूल अल्लाह कौन फौत हुआ है, क्या हुआ? कहा अल्लाह का अर्श झूमे ही जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। जैसे कोई बड़े मेहमान आते हैं तो कोई तबले की थाप पे रक्स करता है, कोई ढोल बजाता है, कोई हार लेके खड़ा है, कोई झंडियां लगा रहा है। अरे साद ऐसे मरे कि अल्लाह का अर्श झूम रहा है,
آپ نے کہا میرا سعد بیمار تھا. آپ نے دوڑ لگائی, دیکھا تو سعد فوت ہو چکے. آپ نے اب دیکھو, اب یہ ساری مسجد بھری ہے نا, اگر میں یہاں سے وہاں جاؤں تو مجھے راستہ بنانا پڑے گا. ایسے کمرہ خالی تھا. سعد بن معاذ جس کمرے میں تھے, میت, کمرہ خالی, لیکن آپ داخل ہوئے جیسے کوئی مجمع کو چیر کے آتا, یوں 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 یوں, اور سعد کے سرانے یوں کر کے بیٹھ گئے, ایسے کر کے. یا رسول اللہ, آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ, یا رسول اللہ, ایک آدمی کمرے میں کوئی نہیں, آپ یوں داخل ہوئے اور یوں کر کے بیٹھ کے, کیا چکر ہے؟ فرمایا تم نہیں دیکھتے, میں دیکھ رہا ہوں, یہ کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا. اے میرے رب, بڑی موت نہ دیں, چنگیاں کر کے ہی ماری میرے مولا. کمرہ بھرا ہوا ہے. ابھی ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے, اپنے پر کو پیچھے کیا ہے اور میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی. سعد بن معاذ, لمبا قد, ہیوی جسم, جنازہ اٹھایا بالکل ہلکا. یا رسول اللہ, سعد کے جنازے کا تو وزن کوئی نہیں. کہا تواڈے موڈے تے نہیں جا رہا, فرشتیاں دے موڈے تے جا رہا. کلمہ شہادت تو ہمارے لیے ہوتا ہے, ارے اس کو فرشتوں نے موڈا دیا ہوا ہے, تسی تو ایویں ہی موڈے دیتی جاندے ہو, وہ تو فرشتیاں دے موڈیاں تے جا رہا ہے, میرا یار جا رہا ہے. رب کا دلارا جا رہا ہے, اللہ کے محبوب کا میزبان جا رہا ہے. سعد بن معاذ, انصار کے سردار. میرے نبی تبوک میں تھے, تبوک میں. جبریل, سورج نکلا بڑا روشن, جبریل آئے. آپ نے جبریل سے کہا, جبریل کیا بات ہے, سورج بڑا روشن ہے, کیا بات ہے؟ آقا یا رسول اللہ, آپ کے غلام مدینے میں معاویہ بن معاویہ لیثی انصاری صحابی, ان کا انتقال ہوا ہے. ان کے جنازے میں آسمان سے فرشتوں کی 2 صفیں اتری ہیں, یہ اس کا نور ہے. یا رسول اللہ, جنازہ آپ نے پڑھانا ہے؟ کہ میں تو ادھر, وہ وہاں. کہ میں ابھی کرتا ہوں. یوں زمین کو سکڑا اور معاویہ کا جنازہ اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا. یہ بھی موت ہے, یہ بھی موت ہے. اور سلیمان بن عبد الملک, اموی بادشاہ, بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ, سلیمان بن عبد الملک, سب سے حسین, 42 سال کی عمر, جوانی. اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو ہلنے لگا. تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابا زندہ ہیں. وہ سختہ ہو گیا ہے, زندہ ہیں. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے, ارے بھتیجو, زندہ نہیں ہے, قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے. بل عجل اللہ بالعقوبہ, چھپاؤ, جلدی چھپاؤ. عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے, اس پر سلیمان تھا, اس پر ولید تھا, اس پر عبد الملک تھا. ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا, عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا. جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا مرنے کا تو انہوں نے بلایا رجا بن حیوہ سے, فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان, چاچا بھی تھے سسر بھی تھے, ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی. میں نے اس کو قبر میں اتارا, کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا, رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا. عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا, یہ جگہ سرخ تھی, کالا. پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا, اس کا بیٹا 10 سال حکومت کی, اس نے 21 سال حکومت کی, اس نے 10 سال کی, ولید بن عبد الملک. میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور قبلہ کی طرف سے چہرہ پھر چکا تھا. پھر سلیمان کا واقعہ تو ابھی سنایا. پھر سلیمان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا. اب میں جا رہا ہوں, مجھے دیکھنا. پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اللہ کی پوجا کی.
انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے. اے لوگو، بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا. تھوڑا سا اٹھان ہوئی تو علم کا شوق لگا، میں نے علم حاصل کیا. جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے اس سے شادی کی. اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو کہ میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا. ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں 4-5 سال کے بعد. ان کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظم پر حکومت ہے، اور ایسا رعب دبدبہ ہے بنو امیہ کا، کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا. اور یہ بندہ 2 سال 2 مہینے 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا. لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہیں ادا کر سکوں گا. طلاق لینی ہے، میں حاضر ہوں. ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق معاف کرو، اپنے حق معاف کرو. فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی، سیاسی لحاظ سے. سیاسی دادا مروان بادشاہ، باپ عبد الملک بادشاہ، بھائی ولید بادشاہ، دوسرا بھائی سلیمان بادشاہ، تیسرا بھائی ہشام بادشاہ، چوتھا بھائی یزید بادشاہ، اور اپنا خامن بادشاہ. 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے. کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی. سیاسی. فاطمہ کہنے لگیں، عمر میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. جو میں نے اپنے سارے حق معاف کی. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے؟ فاطمہ بنت عبد الملک فرماتی ہیں 2 سال 2 مہینے میں وہ میرے بستر پر میرے ساتھ نہیں لیٹے. انہیں غسل کی ضرورت نہیں پیش آئی. مصلے پہ بیٹھتے اور روتے 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 وہیں سو جاتے اور روتے روتے وہیں سے اٹھتے. پر 3 بر اعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، مظلوم کوئی نہ بچا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، بھکاری بھیک مانگنے والا کوئی نہ بچا. 3 بر اعظم کو ایسے صاف کر دیا. یہ فیصلہ آباد بھی ان کی حکومت میں شامل تھا، کیونکہ ملتان وہ بمبئی تک اور ملتان دیپال پور تک، یہ سارا علاقہ ملتان میں آتا ہے. اور محمد بن قاسم نے ملتان فتح کیا ولید کے زمانے میں. اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا. کیسے استعمال کیا؟ سارے مال فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا. تنخواہ پہ آ گئے. عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا، 12 بچے تھے، بچیاں 12 بچے بچیاں، ہمیں کپڑے لے کر دو، عید آ رہی ہے، ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہا ہے. ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں کپڑے لیں، جاؤ بھائی لو. فاطمہ کے پاس عمر 3 بر اعظم کے بادشاہ کے بچے آ رہے ہیں، ماں جی عید آ رہی، کپڑے تو لے دیں. ابا سے کہیں کہ ابا سے بات کرتی ہوں. ابا تشریف لائے، خزانے لبالب بھرے ہوئے گندم کے ڈھیر کی طرح کہ امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کہاں سے کپڑے لے کر دوں، میرے پاس تو پیسے کوئی. حضرت فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کروں؟ کہا پھر مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں. اس کے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور آج اسی خزانے پہ ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے جھنڈے گاڑ رہا ہے. تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں اپنے بچوں کو کپڑے لے دیتی ہوں، اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر کی روٹی چلا لوں گی. ارے اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے ہی نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے ہی نہ سنتے رہ جاؤ. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. انہوں نے اپنے بلایا وزیر خزانہ مزاحم
अपना ही गुलाम, हाँ भाई मुज़ाहिम हमें बच्चों के कपड़े चाहिए तो अगले महीने की तनख्वाह एडवांस मिल जाए। वो कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आप मुझे लिख कर दे दें कि आप 1 महीना जिंदा रहेंगे, मैं आपको तनख्वाह दे देता। उमर बिन अब्दुल अजीज सर झुकाया, उठे, घर गए। फातिमा मेरे बच्चों से कह दो कि तुम्हारा बाप कपड़े लेके नहीं दे सकता। अपनी तारीख तो देखो, ईद का दिन आ गया, खलीफा वक्त ईद की नमाज पढ़ाते थे, नमाजें भी खलीफा वक्त पढ़ाते थे। बनु उमैया का खानदान मिलने के लिए आ रहा है। सारे सरदार, सरदारों के बेटे आला पोशाक, आला लिबास मिलने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखा तो बच्चे भी मिलने आ रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से बच्चे बाप को मिलने आ रहे हैं और उनके जिस्मों पर पुराना लिबास है। हज़रत उमर उन्हें देखकर इधर अपने सरदारों के बच्चे देखे तो जर्क बर्क पोशाकें, अपने बच्चों को देखा। अरे उस बाप से पूछो जो सब कुछ कर सकता हो और फिर मुट्ठी बंद कर ले कि नहीं मैंने हराम की तरफ नहीं जाना। बच्चों को देखा तो आंखें डबडबा गईं, आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मेरे बच्चों आज तुम्हें अपने बाप से गिला तो होगा कि आज हमारे बाप ने कपड़े ही न लेके दिए। उनके एक बेटे हैं अब्दुल मलिक, उनसे भी 4 रात आ गए थे, उनसे पहले ही फौत हो गए थे। कहने लगे अब्बा जा आपको मुबारक, आपने कौमी खजाने में बदयांती नहीं की है, आपको मुबारक हो। आज हमारा सर बुलंद है, हम शर्मिंदा नहीं है, हम शर्मिंदा नहीं है। इंसानों को कपड़ों पे नहीं तोला जाता। आज का मेरा देश का मालदार इतना फकीर हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि वो अपना तारुफ करवाने के लिए 50 लाख की घड़ी लेता है, 6 लाख का जूता लेता है। आज की बेगम इतनी छोटी हो गई है कि अपने कद को बड़ा करने के लिए वो 10 लाख का हैंड बैग लेती है कि देखो मेरा बैग 10 लाख का है। अरे मेरी बहन तू 10 टके की भी नहीं रही अगर तूने बैग से अपने आप को बड़ा बनाया। ओ मेरे दोस्त तू 2 टके का नहीं है अगर तू 10 लाख के जूते और 50 लाख की गाड़ी से 50 लाख की घड़ी से अगर तू बड़ा बनना चाहता है। अरे इस धोखे से निकलो। ब्रांडेड 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 कहां जा रहे हो? जब तुम अपनी जात में बेकीमत हो तो रब्बे जुल जलाल की कसम तुम्हारी घड़ियां, तुम्हारे बैग, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे बंगले तुम्हारी इज्जत को बढ़ा नहीं सकते। अब्बा जान आज हमारा साडा इत्थे सिर आ गया, सानू आज साडी ईद हो गई कि साडे अब्बे आज खयानत नहीं की थी। आज हम खुशी से बुलंद हैं कि हमारे बाप ने बदयांती नहीं की। घर में तशरीफ लाए, कहने लगे फातिमा कुछ पैसे हैं, मेरा अंगूर खाने को जी चाह। बस फातिमा रोने लगी। फरमाया अमीरुल मोमिनीन खजाना तो भरा पड़ा है, 1 दिरहम का भी तेरा हक नहीं है कि तू 1 दिरहम लेके अंगूर खरीद ले। तो थोड़ा पुठे फातिमा मैं जहन्नम नहीं बर्दाश्त करता। ओ मेरे भाइयों जो दिन रात सूद में फंस चुके हो, जो दिन रात जुए शराब में फंस चुके हो, कैसे अल्लाह के सामने सुरखरू होकर खड़े होंगे? फातिमा मैं जहन्नम नहीं बर्दाश्त कर सकती। नहीं
ایک رات گھر میں تشریف لائے، بچیاں بیٹیاں، منہ پہ ہاتھ، کپڑا رکھا، دوپٹہ رکھا منہ، اور بات کریں۔ آپ نے پوچھا ارے کیا ہوا تمہیں، یہ منہ پہ کپڑا کیوں رکھتی؟ تو خاموش ہو گئی، لیکن گھر کی خادمہ رو پڑی، کہا امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے اس سے روٹی کھائی، سالن کوئی، ارے مسری دی دال ہی کوئی نہیں ہے، پیاز، کچے پیاز نہ روٹی۔ آتا ساڈا مزدور جڑا کوئی نہ کوئی چٹنی بنا بند ہے، ترائے بر اعظم دے بادشاہ دیاں دھیاں کچے وصلہ نہ روٹی بیٹھیاں کھاندیاں۔ اور میرے آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو کاروبار کیسے، میرا افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو گزارا کیسے کروں۔ تو عمر بن عبدالعزیز پھس پہ ہچکیوں کے ساتھ روئے کہ میری بچیوں میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں، پر میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ بھائیو، اس بندے نے اپنے آپ کو ذبح کر دی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر دی، اپنی ذات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو۔ جب گورنر ہوتے تھے نا تو حضرت فاطمہ کی ایک باندی تھی، ان سے انہیں عشق ہو گیا، تو اپنی بیگم سے کہتے یہ باندی مجھے گفٹ کر دو، وہ کہتی میں نہیں کرتی۔ جب یہ خلیفہ بنے کئی دفعہ ان سے کہتے مجھے ہدیہ کر دو، مجھے دے دو، وہ کہتے میں نہیں دیتی، میں نہیں دیتی۔ جب یہ خلیفہ بنے تو ان کی بیگم نے اس باندی کو نہلایا، خوبصورت زیورات سے سجایا، عالی شان میک اپ کیا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لائی، امیر المومنین یہ آپ کی خدمت میں گفٹ ہے۔ اس کو یوں دیکھا، فرمایا کہاں سے آئی تھی؟ کہا جی عبد الملک نے کوفے سے مجھے زبردستی اٹھوایا تھا۔ تو دو آدمی بلائے کہ جاؤ اسے اس کے مالک کے پاس واپس بھیج دو۔ وہ کہنے لگی این وجدک علی یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ کا عشق کہاں گیا جو میرے ساتھ تھا؟ تو عمر کی آنکھیں بھر آئیں، کہا وہ پہلے سے بھی زیادہ ہے، لیکن تمہیں اللہ کے لیے قربان کرتا ہوں، میں اپنے عشق کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہوں۔ ہاں اب اللہ نے صلہ کیا دیا؟ جب انتقال ہونے لگا تو بلایا رجا کو، جو میں بات پہلے چھوڑ کے ادھر ان کی تھوڑی سیرت بتائی کہ رجا اب میں مرنے لگا ہوں، عبد الملک کالا ہو گیا تھا، ولید کالا ہو گیا تھا، سلیمان کالا ہو گیا تھا۔ یہ کیوں کالے ہوئے تھے؟ یہ بے نمازی نہیں تھے، بدکاری نہیں کرتے تھے، کسی کی طرف ان کی میلی آنکھ نہیں اٹھی کبھی، یہ ظالم تھے، ظالم انسانوں کا خون پیا، مال میں خیانت کی، اس پر اللہ نے چہرے پھیر دیے۔ آج عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ان کا انتقال ہوا، ان کی میت قبر کے کنارے رکھی گئی، اور اب نیچے اتارنا ہے۔ سلیمان کی میت کو اتارنے لگے تو ہلنے لگا، اور عذاب قبر پہلے شروع ہو گیا۔ عمر کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا، ایسے ہوا کا جھونکا آیا، ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا یوں آیا، یوں آیا، یوں آیا، اور عمر کے سینے پر گر گیا۔ لوگ کٹھے ہو گئے، پرچے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار۔ یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بندے عمر کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے۔ آہا،
مرنا ہو تو یوں مرو، اللہ ایسی موت دے دے۔ کہتے ہیں پھر میں نے ان کو قبر میں اتارا، جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا؟ میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے کی طرف فٹ اور یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو۔ میرے بھائیوں بہنوں، اپنے اللہ سے صلح کر لو، اپنے اللہ سے صلح کر لو، اس کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ یہی ایک راستہ نجات کا ہے، یہی ایک راستہ اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ اور آخری بات کرتا ہوں، ہے اس دیش کی نفرتوں نے اسے آگ لگا دی ہے۔ آپس کی نفرتیں مٹا دو، آپس کی نفرتیں مٹا دو، آپس کی نفرتیں مٹا دو۔ محبت دو، محبت دو، محبت دو، محبت دو۔ معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ اس معاشرے کو آگ لگ چکی ہے، غیبت، مذہب کے نام پہ نفرت، سیاست کے نام پہ نفرت، قومیت کے نام پر نفرت، صوبوں کے نام کی نفرت، ایک صف میں بیٹھ کے نفرت، ایک صف میں کھڑے ہو کر دل نفرتوں سے بھرے پڑے ہیں، بغض سے بھرے پڑے ہیں، دل گٹر بن چکے ہیں۔ جس دل میں نفرت کے جذبے ہوں اس دل پر اللہ کی نظر نہیں پڑتی، جس دل میں بغض کے گٹر کھلے ہوں اس پر اللہ کی محبت کی نظر نہیں پڑتی۔ میرے بھائی بہنوں، یہ میں آخری بات کر رہا ہوں، سوئی 12 بجے تک جا رہی ہے، شب قدر ہے، کچھ الگ بیٹھ کر بھی اپنے اللہ کو یاد کر لو، کچھ اس کے سامنے رو دھو لو، معافیاں مانگ لو۔ تو میں اس لیے 12 بجے تک بات ختم کرنا چاہتا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں، آپس کی محبتیں پروان چڑھاؤ، آپس کی نفرتوں کو ختم کرو، آپس کی لڑائیوں کو ختم کرو، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالو، ایک دوسرے کو درگزر کرنے کی عادت ڈالو، غیبت چھوڑ دو، نفرت چھوڑ دو، حسد چھوڑ دو، بغض چھوڑ دو، اپنے آپ کو دیکھنا شروع کرو، اوروں کو نہ دیکھو، اوروں کو نہ دیکھو، اوروں کو نہ دیکھو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنی کمیاں دیکھو، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، اس سے اندھے بن جاؤ، بہرے بن جاؤ، کسی کی برائی نہ سنو، کسی برائی نہ کرو، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے۔ ہمارے گھروں میں تباہی بربادی ہے، نفرت، ماں باپ میں آپس میں نفرت، میاں بیوی میں نفرت، سگے بھائیوں میں نفرت، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی رشتوں ناتوں کے نام پر، کبھی تجارت کاروبار کے نام پر۔ بھائیو، محبتوں کو رواج دو، محبتوں کو رواج دو، محبتوں کو پھیلانے والے بنو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جی نماز ہے۔ آپ نے کہا نہیں، نماز نہیں ہے، نماز اچھی چیز ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی جہاد ہے، آپ نے کہا جہاد بھی اچھی چیز ہے، سب سے مضبوط نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا روزہ، آپ نے کہا روزہ بھی اچھی چیز ہے پر سب سے مضبوط عمل نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا حج، آپ نے فرمایا حج بھی بہت بڑا عمل ہے پر سب سے مضبوط عمل نہیں۔ ایعر الاسلام اوثق، اب سنو الفاظ سنو، اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ۔ قالوا الصلاة قال وحسن وما هي بها، قالوا الجهاد قال وحسن وما هو به، قالوا الصيام قال وحسن وما هو به، قالوا الحج قال حسن وما هو به، قالوا الله ورسوله اعلم۔ ہاں نماز نہیں، جہاد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، اچھا تو کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ تو آپ نے کہا ان اوثق اور الاسلام الحب للہ والبغض للہ
اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ اللہ کے لیے بغض کا کیا مطلب ہے؟ برے سے نفرت نہ ہو، برائی سے نفرت ہو۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے بغض للہ کی مثال شاید 14 صدی میں ایسی مثال ہوں گی، تاریخ نے جنہیں محفوظ کیا ان میں اتنی بڑی مثال میری نظروں سے آج تک نہیں گزری۔ البغض للہ۔ خیبر کی جنگ، یہودی اور حضرت علی کا ٹکراؤ، حضرت علی نے یہودی کو گرایا، قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، یہودی نے منہ پہ تھوک دیا، تو آپ پیچھے ہٹ گئے، اٹھ گئے کہ دوبارہ آؤ، کہیں یہ کیا؟ ارے میں نے تو منہ پہ تھوک دیا غصے میں، چلو جلدی ختم کرے مجھے، تم مجھے کیوں چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے؟ تو سنو، تیرا میرا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں، میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، میں اللہ کے لیے تمہارے ساتھ لڑ رہا تھا، جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، ذاتی غصہ، اب کہیں یہ تلوار میرے غصے کی وجہ سے نہ چل جاتی، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا، آؤ دوبارہ لڑیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے کلمہ پڑھا، میں نہیں لڑتا۔ اے میرا دیس نفرتوں میں جل اٹھا ہے، میرا دیس نفرتوں میں جل اٹھا ہے، یار یہ کیا کر رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ کیسے میں اتنا شور مچ کیسے، اس کو ہوا کیا؟ اتنی اہم بات میں کر رہا تھا، وہ کوئی ادھر کرتا ہے، کوئی ادھر کرتا، میں کیسے بولوں؟ کوئی نہیں ہو رہا، آ نہیں رہی۔ ابھی خاموش ہو جاؤ، 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 خاموش ہو جاؤ۔ یہ مائک بند ہو گیا، لیکن وہ مجمع کا انتشار میں کیسے بولوں؟ کوئی ادھر سے کر رہا ہے، کوئی ادھر سے کر رہا ہے، اور بھائی دروازہ مت کھولو، دروازہ مت کھولو۔ میرے بھائی آپ میری طرف توجہ فرماؤ، میں آخری بات کر رہا ہوں، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے میری سنو۔ آپس کی نفرتوں کو مٹاؤ، آپس کی نفرتوں کو مٹاؤ، آپس کی نفرتوں کو مٹاؤ، مسلمان بن کے زندگی گزارو، فرقہ واریت کی آگ میں مت جلو، فرقہ واریت کی آگ میں مت جلو، مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، جس فرقے سے ہو تمہیں مبارک ہو، جس مسلک پر ہو تمہیں مبارک ہو، اللہ کے واسطے اوروں کو بھی مسلمان سمجھو، اوروں کو بھی ایمان والا سمجھو، اوروں کے لیے بھی جگہ بناؤ، اوروں کے لیے بھی جگہ بناؤ، اوروں کو بھی راستہ دو۔ جنت بہت بڑی ہے، جنت بہت بڑی ہے، جنت بہت بڑی ہے، ارضها السماوات والارض سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ جنت بہت بڑی ہے جو ذاتوں زمین آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ صرف خود جنت کے ٹھیکیدار نہ بنو، اسلام کے ٹھیکیدار نہ بنو، اللہ کے ٹھیکیدار نہ بنو، تھانے دار نہ بنو، اوروں کے لیے بھی راستہ کھلا کشادہ کرو۔ وہ اپنی رحمت میں اتنا وسیع ہے کہ وہ کہتا ساری کائنات کو گناہوں سے بھر دو، ساری کائنات کو گناہوں سے بھر دو، زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک اپنے گناہوں کو لگا دو، پھر صرف ایک دفعہ مجھ سے کہو یا اللہ میری توبہ تو میں سارے معاف کر دوں گا۔ کیوں اللہ کی رحمت کو پابند کرتے ہو؟ کیوں اللہ کی رحمت کو پابند کرتے ہو؟ ایک اینکر نے مجھ سے ٹیلی فون پر مجھے لیا، کہا آپ کہتے ہیں جب جتنی دفعہ مرضی توبہ توڑ کے توبہ کرو تو اللہ معاف کرے گا، آپ کے پاس کوئی ملازم ہو اور وہ بار بار غلطی کرے، آپ اسے رکھیں گے؟ آپ اسے نکال نہیں دیں گے؟ میں نے کہا رہے میرے دوست یہ تو نے کیا کیا؟
تو نے طارق جمیل کو اللہ سے ملا دیا، اللہ کو طارق جمیل سے ملا دیا؟ ارے اللہ اللہ ہے، طارق جمیل ہے۔ طارق جمیل تو بیٹے کو بھی نکال دے گا اگر وہ تیسری سے چوتھی دفعہ نافرمانی کرے گا۔ نوکر تو نوکر ہے، میں تو بیٹے کو، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں کسی اور کی بات کیا کروں؟ یہ تو مولوی بننا تھا، میرے گھر چو نکل جا۔ 23 نومبر 1972 ہفتے کا دن تھا، میرے باپ نے فرمایا اگر تو مولوی بننا میرے گھر چو نکل جا۔ ہمارا قدیم آبائی ذمہ دارہ سلسلہ ہے، اس میں مولوی بننا ایک گالی تھا، ان کا تو میرے گھروں نکل جا۔ میں بستر اٹھا کے نکل گیا اور میں کہا اللہ کے بندے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، جتنی دفعہ آؤ گے اتنی دفعہ معاف کرے گا، جتنی دفعہ آؤ گے اتنی دفعہ معاف کرے گا۔ میں اللہ کی رحمت کو پابند کروں، تم نے اللہ کو بادشاہوں پہ قیاس کر دیا ہے جو کہتا زمین بھرو گناہوں سے۔ میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ کرو، میں وہ بتا رہا ہوں جو وہ کہہ رہا ہے کہ زمین بھر دے گناہوں سے، تہ بتہ لگا، چاند تاروں کو بھر دے، خلا فضا کو بھر دے، اور پھر آسمان کی چھت کو لگا دے۔ ساری دنیا کے انسان کہیں گے اے دوزخی ہے، تو ایک دفعہ مجھے کہنا یا اللہ معاف کر، میں سارے معاف کروں گا، اور سارے معاف کروں گا۔ آگا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں پرواہ نہیں؟ کہ میرے گناہوں سے اسے کیا فرق پڑتا ہے، میری نیکیوں سے اسے کیا فرق پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، مسلم بن کے رہو، مسلم بن کے رہو۔ کسی فرقے کا جو بھی تمہارا مسلک ہے دل میں رکھو، اوپر چھاپ نہ لگاؤ، چھاپ امت کی لگاؤ، چھاپ اسلام کی لگاؤ، چھاپ امت کی لگاؤ۔ ایک دوسرے پر توپیں کسی ہوئی ہیں، اور یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر، پھر دنیا میں مسلمان ہے کون؟ میری فریاد ہے، مجھے پتہ ہے میرا اللہ چاہے گا تو اس آگ کو بجھائے گا، نہیں بجھے گی جہاں تک یہ اس کے شعلے جا چکے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ میری یہ نکار خانے میں توتی کی کون سنتا ہے، نکار خانے میں توتی کی کون سنتا ہے، شہنائیوں میں کسی کا نوحہ کون سنتا ہے۔ لیکن میں کہوں، ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑک چکی تھی جلانے کے لیے، تو گرگٹ نے آ کے پھونک ماری، وہ دی پھوکا نال کوئی ود جامنی آئی، ایڈا سارا نام مراد کرلا، او دے نال آگ کی تھی ودنی آئی، اس آ کے پھوکا ماریاں۔ میرے نبی نے فرمایا جہاں کرلا ملے قتل کرو۔ گرگٹ، یہ کرلی اور ہوتی، گرگٹ اور ہوتا ہے، ہمارے جنگلوں میں ہوتا ہے، افریقہ میں بے شمار ہوتا ہے۔ تو گرگٹ نے آ کے پھونکے ماری، اس سے آگ بڑھ نہیں گئی، کبوتر نے چونچ میں پانی ڈالا اور اوپر جا کے پانی گرا۔ کبوتر نے بھی پتا ہے میرے قطرے نال کی بڑھنا ہے، تو کہا اللہ سائیاں میرا نام لکھ لا ابراہیم دی آگ مجھاون آلے اچھا۔ مجھے پتا ہے میں اس فرقہ واریت کی آگ کو نہیں بجھا سکوں گا، لیکن میں اللہ رسول کی بارگاہ میں ابراہیم کا کبوتر بن کے پیش ہوں کہ یا رسول اللہ، میں نے اس آگ پہ پانی ڈالنے کی ساری زندگی کوشش کی، میں نہیں بجھا سکا، میرے بس میں نہیں تھا، لیکن میں کہتا رہا، میں کہتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ میں تمہیں اس سے ہٹانے کے لیے سارا زور لگاؤں گا، تم مانو نہ مانو تمہارے دل کی بات ہے۔ کیا غلاستوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، یہ کافر، یہ خارجی، یہ کتا، یہ فلان، یہ اسلام ہے کیا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کم از کم تم جو میری سن رہے ہو، یہ ٹی وی کے ذریعے جو سن رہے ہیں، ارے مسلمان بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ ہاں، کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لینا، کسی سے ناراض ہو راضی ہو جانا، لڑائی جھگڑوں میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ کسی سے ناراض ہو، شب قدر میں 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، 4 آدمیوں کی۔ کوئی ایسی کمی ہے تو توبہ کر لو، ایک شراب پینے والا، ایک ماں باپ کا نافرمان، اور ایک رشتہ داروں سے توڑ کرنے والا، اور ایک دل میں کسی کے لیے نفرت پالنے والا۔ یہ 4 آدمی نہیں بخشے جاتے، باقی سارے بخشے جاتے ہیں۔ تو کوئی شراب پینے والا ہے توبہ کر لے، ماں باپ کا نافرمان ہے ان کے پاؤں پکڑ لے، اور رشتہ داروں سے لڑا ہوا ہے صلح کر لے، کسی کی نفرت دل میں پالی ہوئی ہے اسے نکال دو،
سب کو گلے سے لگانا سیکھو. میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے. ایک دن آئے گا میرا اللہ فرمائے گا ہاں جس نے کبھی دنیا میں ایک دفعہ بھی میرا نام لیا تھا اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دو. میں علماء سے کہتا ہوں اگر میری سن رہے تو میں کہتا ہوں اللہ کے واسطے امت کو دین سمجھاؤ، فرقے نہ سمجھاؤ. امت کو دین سمجھاؤ، فرقے نہ سمجھاؤ. اس ممبر کو محبت کے لیے باقی رکھو. اس ممبر سے آگ نہ بھڑکاؤ نفرتوں کی. اس ممبر سے آگ نہ بھڑکاؤ نفرتوں کی. تمہیں کہتا ہوں بچو ایسی باتوں سے جس سے فرقہ واریت کو آگ لگے. بچو ایسی کتابوں سے، ایسی تقریروں سے، ایسی آوازوں سے جس سے تم دوسرے مسلمان کے لیے نفرت لے کے اٹھو. ارے پتہ نہیں رب کو کس کی کیا بات پسند آئے اور اس کی بخشش کے فیصلے ہو جائیں. تم اللہ کی رحمت کو کیوں پابند کرتے ہو؟ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے بخشش کر دی. وہ تو کتوں پہ رحم کھانے والوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں. محبت پھیلاؤ، نفرتوں کو مٹاؤ. اوروں کو برا، کبھی حکمرانوں پہ چڑھائی، کبھی نون لیگ پہ چڑھائی، کبھی کاف لیگ پہ چڑھائی، کبھی پی ٹی آئی پہ چڑھائی، کبھی پیپل پارٹی پہ چڑھائی، کبھی جمعیت پہ چڑھائی، کبھی اپنے اوپر بھی چڑھائی کیا کرو. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. اپنی ذات سے بننا شروع کرو، اوروں کو برا کہنا چھوڑ دو. رابعہ بصری سے کسی نے کہا تو شیطان کو لعنت ہی نہیں کرتی؟ کہا رحمان کے ذکر سے فارغ ہوں تو شیطان کو لعنت کروں؟ میں تو ویلی کوئی نہیں. اور رب تو وے لبے تو شیطان نو لعنت کراں. او میرے بھائیو، اپنے رب کے اتنے دیوانے بن جاؤ کہ کسی کی طرف آنکھ ہی نہ اٹھے. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے دیوانے بن جاؤ کسی طرف آنکھ ہی نہ اٹھے.